پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں پیام صبح میں، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ ان 2 دنوں میں ہم آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات رکھتے ہیں اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں، اور حاصل کرتے ہیں اپنے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے معزز مہمان سے۔ خواتین و حضرات، آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی منیب الرحمان صاحب، ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، مقبول اور معروف نام، پیام صبح کا لازمی جز تشریف لاتے ہیں، اور مفتی صاحب سے ہمیشہ ہم سب سیکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا، صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال راشد اقبال صاحب کا ہے، کوئٹہ سے۔ مفتی صاحب، کیا اللہ تعالیٰ کے لیے عاشق اور معشوق کا لفظ استعمال کرنا جائز ہے یا اس سے اجتناب کرنا چاہیے؟ نیز عشق حقیقی اور عشق مجازی میں کیا فرق ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیق احمد صاحب، عربی زبان میں عشق یعشق عشقا وعشقا ومعشقتا، اس کے معنی ہیں محبت کے اظہار میں حد سے تجاوز کرنا یا افراط فی المحبت۔ عربی میں عشقہ ایک بوٹی کو کہتے ہیں یا ایک بیل کو کہتے ہیں، جسے ہندی میں عشق پیچاں یا آکاش بیل کہتے ہیں، جو کسی درخت کے ارد گرد لپٹ جاتی ہے اور پھر اسے برگ و بار لانے سے محروم کر دیتی ہے اور اس درخت کا رنگ زرد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے عاشق بھی زرد روح ہو جاتا ہے
لاغر ہو جاتا ہے، تو چونکہ عشق محبت میں حد سے تجاوز کرنے کو کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی شان میں عاشق کا لفظ بولنا یا معشوق کا لفظ بولنا یہ جائز نہیں ہے، یہ اس کے شایان شان نہیں ہے۔ امام محمد رضا قادری رحمہ اللہ تعالی نے لکھا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی شان میں یہ کلمہ بولنا ناجائز ہے، ممنوع ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء توقیفی ہیں، یعنی نقل و روایت پر مبنی ہیں، اپنے عقل سے کوئی نام اسے نہیں دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ قرآن کریم میں ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا اور اسے اظہار ما فی الضمیر کی صلاحیت عطا کی۔ فرمایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ لیکن چونکہ اللہ کی ذات کے لیے معلم کا کلمہ یا نام کہیں نقل و روایت میں نہیں آیا، اگرچہ معنی کا اطلاق درست ہے لیکن اس کے لیے معلم نہیں کہیں گے۔ ہاں، رسول نے، اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ اس کی نسبت یا یہ معنی جو عشق کا ہے یہ اللہ کی ذات کے حوالے سے محال قطعی ہے۔ اور پھر علامہ ابن عابدین شامی جو فتاوی رد المختار کے مصنف ہیں اور مستند فتاوی ہے، انہوں نے لکھا کہ مجرد ایہام المعنی، کہ محض معنی کا معنی محال کا وہم بھی پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اس کے بولنے کی ممانعت کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ اللہ اسی طرح سے صحیح بخاری کے شارح علامہ مفتی شریف الحق امجدی نے لکھا، ان سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی ذات کے حوالے سے دل بر، دل ربا اور عاشق کہنا جائز ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے حوالے سے جائز نہیں ہیں، کیونکہ دل بر اور دل ربا کے معنی جو دل کو کسی کے لے جائے تو اس سے جسمانیت کا وہم پیدا ہوتا ہے، تو ایسے معنی کا وہم بھی پیدا ہو تو اس کا بولنا اللہ تعالیٰ کے لیے جائز نہیں ہے، اور عاشق کا اطلاق بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت نہیں ہے اور ممنوع ہے۔ علامہ یوسف شافعی نے بھی یہی لکھا۔ تو اس لیے علماء نے کہا کیونکہ جب اس کے معنی ہیں کہ محبت میں حد سے تجاوز کرنا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کسی چیز کی کوئی حد نہیں ہے، تو تجاوز کے معنی کہاں سے آ جائیں گے؟ لہذا اللہ کی ذات کے لیے بولنا ہو تو قرآن میں ہے کہ یحبہم
وَيُحِبُّونَهُ، اللہ ان سے محبت فرمائے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ احبہ وَيُحِبُّنِي، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ مجھ سے محبت فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے مقابل کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کی جانی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جتنا یہ مشرک اپنے باطل معبودوں سے محبت کرتے ہیں، مومنوں کی محبت اللہ کی ذات سے اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبازلین فیہ، کہ جو میری رضا کے لیے آپس میں محبت کریں، آپس میں مل بیٹھیں، ایک دوسرے کی ملاقات کے لیے آئیں، ایک دوسرے پر اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کریں، تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کی محبت میرے ذمہ کرم پر ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے محبت کا کلمہ استعمال کرنا جائز ہے، قرآن و حدیث میں استعمال ہوا ہے، لیکن عاشق کا یا معشوق کا یا شوق سے مشوق کا کلمہ استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے۔ اچھا، اس کو ہم خلاف ادب کہہ سکتے ہیں؟ بالکل خلاف ادب ہے، بلکہ علماء نے لکھا کہ ایسا کرنے والا مبتدع ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے خلاف ادب بھی کہا جائے گا، ممنوع بھی کہا جائے گا، ناجائز بھی کہا جائے گا، اور ایسا کرنے والے کو مبتدع کہا جائے گا۔ علامہ راغب اصفہانی نے لکھا کہ بعض صوفیاء نے یہ کلمہ بولا ہے، لیکن علماء نے اللہ تعالیٰ کی شان میں اس کلمے کو پسند نہیں فرمایا۔ اچھا، اب یہاں مفتی صاحب آپ سے سیکھنے کے لیے ایک بات ہم بچپن سے پڑھتے چلے آئے ہیں، اور آپ جیسے اساتذہ سے ہم نے سیکھا کہ با خدا دیوانہ باشو با محمد ہوشیار صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو با خدا دیوانہ باشو تو اللہ تعالیٰ سے تو دیوانگی چل سکتی ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے آدمی کو ہمیشہ ہوش میں رہنا چاہیے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر حد عبودیت سے بڑھا کر حد الوہیت میں داخل کر دو گے تو تب بھی تباہ و برباد ہو گئے، اور مقام رسالت سے گرا دو گے تو تب بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ ادب گاہ است زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آید جنید و باز یزیدی جا۔ تو اس لیے حضور کی محبت جتنی مرضی کرو جائز ہے، لیکن یہاں بھی فرمایا کہ لا تأطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری تعریف میں وہ مبالغہ نہ کرو جیسے کہ نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کی مدح میں کیا، اور انہیں مقام رسالت سے اٹھا کر مقام الوہیت میں داخل کر دیا اور ابن اللہ کہہ دیا، جیسا کہ قرآن مجید نے بتایا وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں،
اور نصارہ نے کہا مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، تو انہوں نے حد سے تجاوز کر لیا اور اس لیے گمراہی کا شکار ہوئے اور کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے۔ لہذا مقام رسالت میں حد شرع کے اندر رہنا چاہیے۔ حد شرع کے اندر رہتے ہوئے جتنی تعریف کرو، جیسا کہ کہا گیا کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ ٹھیک ہے، لیکن میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے، یقیناً مقام رسالت اللہ اکبر اللہ اکبر غالب ثناء خواجہ بجزداں گزاشتیم ذات پاک مرتبہ دان محمد است، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جیسا آپ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے بھی عاشق معشوق کے الفاظ نہیں ادا کرنے چاہیے اور یہ بے ادبی ہے، لیکن با خدا دیوانہ با شوق، میں بس یہاں تک پڑھ رہا ہوں، تو یہ کیا؟ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جلالت کو، اس کی عظمت کو، اس کی شان کو جتنا زیادہ بیان کرو گے تب بھی کم ہوگی، کہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، کہ اے اللہ میں تیری تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا، کمال ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تیری کمال ثنا وہی ہے جو تو نے اپنی ذات کی۔ جو ہم جس سے منع کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں ایسا کلمہ استعمال نہ کیا جائے جو آپ شان باری تعالیٰ کے بارے میں کتاب و سنت میں وارد نہیں ہوا، کہ جس کے معنی اللہ کی شان میں محال ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلا سوال یہ ہے کراچی سے محمد فہد صاحب کا سوال، ان کا یہ ہے کہ کیا بیوی کو حق مہر میں دیا جانے والا زیور شوہر یا سسرال والے لے سکتے ہیں؟ اگر حق مہر نہ دیا ہو اور بیوی کا انتقال ہو جائے تو اب شرعی حکم کیا ہے؟ انیق احمد صاحب، سورۃ النساء آیت 19، 20، 21، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے مومنوں تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم جبراً عورت کے وارث بن جاؤ، یعنی کسی کے کفالت میں کوئی لڑکی آ جائے اور وہ اس کی مرضی کے خلاف خود سے نکاح کر لے، یا اس کی مرضی کے خلاف کسی اور سے نکاح کر لے، یا اس کو نکاح کرنے نہ دے، اس سے قرآن مجید نے منع کیا۔ پھر فرمایا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، کہ عورتوں کو نکاح کرنے سے نہ روکو تاکہ تم ان کو جو مہر دیا ہے تم اس کو خود لے جاؤ، سوائے اس کے کہ بالکل وہ واضح بے حیائی کا ارتکاب کریں۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں وہ کسی وجہ سے ناپسند بھی ہوں، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کوئی بعید نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے بڑی بھلائی مقدر فرما دے، جیسے اس سے تمہیں خوبصورت اولاد مل جائے، یا عقل مند، دانا
باصلاحیت سعادت مند خوش نصیب اولاد مل جائے تو یہ اس کا بدل ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ایک عورت کو چھوڑ کر کسی دوسری سے نکاح کرنا چاہتے ہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور جس کو چھوڑنا چاہتے ہو انہیں تم نے مہر میں ڈھیروں مال دیا ہے، بہت سا مال دیا ہے، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس سے کچھ نہ لو۔ ٹھیک، ذرا کچھ کیسے لوگا کہ اس کی زندگی اجیرن کر دے گا اور وہ کہے گی بابا میری جان چھوڑو اور یہ مہر دیا اس کو لے لو، ایسی زیادتی فرمایا مت کرو۔ ٹھیک، پھر فرمایا کہ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم اس پر بہتان تراش کر اور کھلا گناہ کر کے اس مال کو ہڑپ کر لوگے؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور تم اس مہر میں دیے ہوئے مال کو کیسے لے سکتے ہو کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ خلوت میں جا چکے ہو؟ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور انہوں نے تم سے پختہ وعدہ لیا ہے۔ اس کے تحت ہمارے علماء نے کہا کہ اگر کسی عورت سے نکاح ہوا اور دونوں کو پرائیویسی اور خلوت میسر آ گئی کہ وہ ازدواجی تعلق قائم کر سکیں، اور تعلق قائم نہ بھی کیا ہو اور پھر طلاق دے دی ہو تو تب بھی پورا مہر دینا ہوگا اور مہر میں کمی نہیں کی جائے گی۔ ٹھیک، اسی طرح سے سورۃ النساء کی آیت میں فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، تم عورتوں کو ان کا مہر جو لازم ہے، فرض ہے، وہ ان کو دے دو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، اگر وہ خوش دلی سے رضاکارانہ طور پر اپنی مرضی سے مہر میں کچھ حصہ تمہیں معاف کر دیں تو پھر فرمایا کہ تم اسے خوشی سے کھاؤ، استعمال کر سکتے ہو، لیکن جبر سے، مکر سے، حیلہ و تدبیر سے اس کا مہر تمہیں ہڑپ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو بیوی کا مہر نہ شوہر لے سکتا ہے نہ اس کی سسرال والے۔ جی ہاں، ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی ہاں، یہ بھی آپ بتا دیں کہ جو ایک سوال کا حصہ یہ بھی تھا کہ بیوی کا مہر انتقال ہو ادا گیا۔ نہیں کیا ٹھیک، اور بیوی کا انتقال ہو گیا، ٹھیک، تو اس صورت میں وہ مہر چونکہ شوہر پر دین تھا، واجب الادا تھا، لہٰذا وہ عورت کے ترکے میں شامل ہوگا، ٹھیک، اور عورت کے ترکے میں جو اس کے شرعی وارث بنتے ہیں ان کے شرعی حصوں کے تناسب سے تقسیم ہوگا۔ ٹھیک، عورت مرد اس سے بری الذمہ نہیں ہو سکتا۔ کلیئر ہو گئی بات۔ جی بیوی کو مہر نہیں دیا، بیوی کا انتقال ہو گیا، جی، تو بیوی کی وراثت میں، وہ حق ترکے میں قائم ہے، وہ قائم ہے، وہ اماؤنٹ دی جائے گی بیوی کے حصے میں، ترکے جو میں شامل چیزیں ہوگی، ہیں ترکے میں شامل ہو جائیں گی، اور جو وارث بنیں گے۔ جو وارث بنیں گے اس میں وہ مہر کی رقم شامل ہوگی۔ جی ٹھیک ہے نا، کلیئر ہو گئی یہ بات۔ اچھا مفتی صاحب، اگلا ایک سوال بات اور عرض کر دوں، ارشاد، اجازت دیں۔ ارشاد۔ کچھ حضرات پوچھتے ہیں کہ لڑکے والوں نے شادی کے موقع پر جو دیا تھا مہر کے علاوہ جو چیزیں، مہر تو دینا ہی دینا ہے، ٹھیک، تو جب تک حالات خوشگوار رہتے ہیں تو کوئی نہیں پوچھتا، خدا نہ خواستہ علادگی کی نوبت آ جائے تو کہتے ہیں جو کچھ ہم نے دیا تھا دے دو۔ ٹھیک، تو ویسے یہ معاملہ ان کے عرف پر مشتمل ہے۔ ٹھیک، اگر اس کمیونٹی میں یا اس برادری میں یا اس ماحول میں لڑکے والے جو دیتے ہیں لڑکی کی ملک ہو جاتا ہے تو وہ اسی کا ہوگا۔ اچھا،
اگر انہیں لڑکے کی ملک سمجھا جاتا ہے تو وہ اسی کا ہوگا، لیکن امام اہل سنت امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ جو خاندانی لوگ ہیں وہ دینے کے بعد واپس نہیں لیتے، ٹھیک، اور چاہے ازدواجی زندگی جاری رہے تو پھر تو سب باتیں ٹھیک ہیں، نہ بھی ہو اگر دے دیا ہے تو اس کو چھوڑ دیں تو یہ اچھی بات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب بیوی کو دے دی ہیں چیزیں تو ان سے واپس لینا یہ کون سی مردانگی ہے یا کون سا یہ غیرت کا تقاضا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلا سوال ہے عبد الرحمن صاحب کا آزاد کشمیر سے۔ وہ سوال یہ رکھتے ہیں آپ کی خدمت میں کہ حضرت اویس قرنی کے حوالے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے غزوہ احد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کے ٹوٹ جانے کی خبر سن کر اپنے سب دانت توڑ دیے تھے، کہ جانے آپ کے کون سے دندان مبارک ٹوٹے ہیں؟ کیا ایسی کوئی روایت ہے؟ انیق احمد صاحب، میں نے حال ہی میں 4 کالم لکھے ہیں رطب و یابس کے عنوان سے۔ ٹھیک، ہمارے اصطلاح میں رطب کے معنی تو ہیں تر اور یابس کے معنی ہیں خشک۔ ٹھیک، قرآن میں تو رطب و یابس جو ہے احاطہ کے معنی میں آیا ہے کہ کوئی رطب و یابس ایسا نہیں، یا خشک یا تر ایسا نہیں، یا کوئی درخت سے گرنے والا پتہ ایسا نہیں مگر وہ اللہ کے علم محیط میں ہے۔ ٹھیک، لیکن ہمارے عرف میں یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کتاب میں ثقہ اور غیر ثقہ یا صحیح ضعیف اور موضوع احادیث جمع ہوں، معتبر اور غیر معتبر باتیں جمع ہوں، تو کہتے ہیں یہ رطب و یابس کا مجموعہ ہے۔ چنانچہ اس میں نے یہ لکھا ہے کہ بعض لوگوں نے یہ روایت وضع کر لی کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے حضور کی زیارت کے لیے حاضر نہ ہو سکے، وہ ایمان لا چکے تھے۔ ٹھیک، سو جب ان کو پتہ چلا کہ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے ہیں، ٹوٹ گئے ہیں، تو انہوں نے اپنے سب دانت توڑ دیے کہ نہ جانے حضور کے کون سے دانت ٹوٹے ہیں، اور اس کو ان کے عشق کا معیار ثابت کیا جاتا ہے۔ بعد نے کہا کہ کئی انہوں نے دانت سارے توڑ دیے، پھر اگائے، پھر توڑ دیے، اور پھر چونکہ چیز چبا نہیں سکتے تھے تو اللہ نے ان کے لیے کیلا پیدا فرما دیا۔ سو ان مفاہیم پر مشتمل شاعر اشعار لکھتے ہیں، نعت خواں لہک لہک کر پڑھتے ہیں، لوگ نذرانے دیتے ہیں، لیکن یہ روایات درست نہیں ہیں۔ اور عشق مصطفیٰ یا محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی معیار وضع کرے، اگر وہ شریعت کے احکام کے خلاف ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ شریعت میں اپنی جان کو تلف کرنا یا اپنے کسی عضو کو تلف کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر یہ معیار عشق ہوتا تو غزوہ احد میں جو صحابہ کرام موجود تھے اور ایک صحابی آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور درجنوں تیر آ کر لگے، ان کے بازو شل ہو گئے، اپنی جان رکھی حضور کے دفاع میں، تو ان سے بڑا عاشق تو کوئی نہیں تھا، وہ تو جانیں نشاور کر رہے تھے، وہ دانت تو اپنے توڑ دیتے عشق مصطفیٰ میں، لیکن ایسا نہیں کیا، ایسا ثابت نہیں ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے
کہ نہ ایسے اشعار لکھنے والا شاعر اپنے دان توڑتا ہے، نہ پڑھنے والا نعت خواں اپنے دان توڑتا ہے، بس یہ سارا اعزاز اگر تو ویسے قرنی کو دیتا ہے، تو ایسی روایات درست نہیں اور باطل ہیں۔ اچھا، ایسی روایات درست نہیں ہیں، باطل ہیں۔ جی ہاں، کلیئر۔ ہاں ان کا مقام ویسے قرنی رضی اللہ عنہ کا بہت ہے۔ جی ہاں۔ جب حضرت عمر فاروق قائد خلافت تھا تو آپ نے عرفات میں پوچھا کہ یہاں یمن کے لوگ ہیں، تو بتایا کہ ان کے خیمے فلاں طرف میں، آپ وہاں گئے تو پوچھا کہ تم میں قبیلہ مراد کے لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا وہ فلاں جگہ ہیں۔ آپ وہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ اس کی ذیلی شاخ قرن کے لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا ہیں۔ جب وہاں گئے تو پوچھا کہ تم میں ویسے قرنی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہیں۔ آپ اس کے پاس گئے، ان کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ ذرا اپنے پیٹ کے بالائی حصے سے آپ کپڑا اٹھائیں گے؟ تو انہوں نے اٹھایا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان کو بوسہ دیا کہ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ویسے قرنی کو پائے، وہ مستجاب الدعوات تھے، ان کے بدن پر برس کے داغ تھے، انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ اس کو شفا دے تو وہ برس کی بیماری دور ہو گئی، لیکن یہ دعا کی کہ کچھ چھوٹا سا نشان باقی رہے تاکہ میری نظر پڑے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بیماری سے مجھے نجات دی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، وہ اس وقت کسی کی بکریاں چرا رہے تھے، تو فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں ویسے قرنی مل جائیں تو مرو لہو ان یستغفر لکم، اسے کہنا کہ تمہارے لیے استغفار کریں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم میرے لیے استغفار کرو۔ پھر فرمایا کہ میں تمہارے لیے پرچہ لکھ دیتا ہوں تاکہ تمہارے علاقے کے جو حاکم یا گورنر ہیں تمہارے لیے وظیفہ مقرر کر دیں۔ تو ان کا نہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے، میں جتنی مزدوری کرتا ہوں اس میں میرا گزارا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک سوال اور لیتے ہیں اور اس کے بعد چلتے ہیں۔ تو جب حقیقی فضائل موجود ہیں جی ہاں، تو ہمیں وہ بیان کرنے چاہیے، ان پر اکتفا کرنی چاہیے، نہ یہ کہ مصنوعی باتیں اپنے پاس سے وضع کریں، یہ جائز نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس سے پہلے کہ ہم جائیں ویڈیو کوئسچنز کی طرف، ایک سوال میں اور رکھنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کہ یہ سوال ہے خورشید صاحب کا کہ صاحب ترتیب کسے کہا جاتا ہے؟ اگر کسی صاحب ترتیب کی کوئی نماز قضا ہو جائے تو اس کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے فقہائے کرام نے بتایا ہے کہ جس کی 6 نمازوں سے کم نمازیں قضا ہوں اور وہ جب ان کو قضا کرنے لگے اور وقت میں گنجائش ہو تو وقتی نماز سے پہلے ترتیب سے یہ قضا نمازیں پڑھے اور پھر وقتی نماز پڑھے۔ حضرت سید المرسلین رحمت للعالمین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غزوہ خندق، جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، کے موقع پر 4 نمازیں قضا ہو گئیں صحابہ کرام کی، آپ کی، کیونکہ دشمن کا خطرہ اتنا تھا کہ دشمن سے توجہ ہٹا نہیں سکتے تھے۔ پھر رات کو آپ نے پہلے وہ قضا شدہ 4 نمازیں بالترتیب پڑھائیں اور پھر آپ نے وقتی نماز پڑھی۔ لہٰذا ہمارے علماء نے کہا کہ جس کی 5 نمازیں قضا ہو گئی ہوں اور 6ٹھی نماز کا وقت داخل ہو گیا ہو، وہ صاحب ترتیب ہے،
اور وقت میں گنجائش ہے، یعنی چھٹی نماز کے قضا ہونے کا خطرہ نہیں ہے، تو پہلے ترتیب سے قضا شدہ نمازیں پڑھے اور پھر وقتی نماز کو پڑھے۔ اچھا لیکن اگر جس کی 6 نمازیں مسلسل قضا ہو گئی ہوں تو وہ صاحب ترتیب نہیں رہا، لہذا وہ اس کو اختیار ہے، گنجائش ہو تو وقتی نماز سے پہلے قضا نمازوں کو بالترتیب پڑھ لے، یا پہلے وقتی نماز کو بر وقت پڑھے اور بعد میں قضا نمازوں کو پڑھ لے۔ تو ایسا شخص جس کی مسلسل 6 نمازیں قضا نہ ہوئی ہوں اس کو صاحب ترتیب کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کلیئر ہو گئی یہ بات۔ کچھ ویڈیو کوئسچن مفتی صاحب آپ کی خدمت میں۔ پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ مسافروں کے لیے جمعہ کا نماز کا کیا حکم ہے؟ مسافر کے لیے جمعے کی نماز کا کیا حکم ہے؟ انیق احمد صاحب، حدیث پاک میں ہے کہ مریض سے اور مسافر سے جمعے کی فرضیت ساقط ہے، ٹھیک، وہ اس کی جگہ ظہر کی نماز پڑھ لے۔ اسی طرح سے کوئی نابینا ہے ٹھیک ہے، اور خود چل کر مسجد نہیں جا سکتا اور کوئی اس کا مددگار لے جانے والا نہیں ہے تو بربنائے عذر اس کی نماز، اس کا جمعہ بھی ساقط ہو جائے گا، وہ ظہر پڑے گا۔ لیکن اگر مسافر کے لیے موقع ہے اور اس نے جمعے کی نماز پڑھ لی تو وہ نماز فرض ادا ہو جائے گی اور اس کو جمعے کا اجر ملے گا، اور پھر اس کو اس کے قائم مقام ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں اور آپ بھی یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو مسافر ہوتے ہیں وہ جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جب ایک سہولت اللہ تعالیٰ نے فراہم کی ہے مسافر کے لیے جمعے کی نماز، وہ ظہر کی نماز پڑھے، تو ایسی صورت میں یعنی وہ مسافر جو جمعے کی نماز پڑھ رہا ہے تو کیا وہ اللہ کے کسی حکم کی پامالی کر رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کی جو رعایت اسے حاصل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے؟ لیکن فرض کریں کہ وہ موٹر وے پر جا رہا ہے یا کسی روڈ پر جا رہا ہے، ٹھیک ہے، نماز کا وقت آ گیا، برلبے سڑک مسجد ہے، وہاں جمعے کی نماز ہو رہی ہے اور وہ اپنی گاڑی سواری روک کر جمعے میں شامل ہو گیا تو اس کو زیادہ اجر ملے گا، زیادہ اجر ملے گا، بالکل، اچھا ثواب ملے گا، جمعے کا اجر زیادہ ہے، ثواب زیادہ ہے، تو وہ پڑھ لے تو اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک سہولت اسے حاصل ہے۔ ہاں، تو لیکن اگر وہ نہ پڑھے اور وہ کہے جی مجھے آگے چل کے پڑھنی ہے تو وہ ظہر پڑھ سکتا ہے، اس پر کوئی گناہ، کوئی حرج، کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ اچھا، اسی ذیل میں ایک اور سوال کہ جب مسافر ہوتا ہے تو وہ قصر کی نماز پڑھتا ہے تو وہ 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں، تو اگر وہ زیادہ ثواب کمانے کے لیے قصر نہ کرے اور وہ 4 رکعت پڑھ رہا ہے عشاء کی اور 4 رکعت پڑھ رہا ہے عصر کی، ظاہر مغرب کی 3 ہی پڑھی جائیں گی، تو ارشاد فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جو کوئی مسافر ہے جی، تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ وہ نماز کو قصر پڑھے۔ ٹھیک، ہمارے فقہائے کرام نے فرمایا کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالت مسافرت میں قصر نماز پڑھنے کی رخصت دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ایک رعایت ہے، تو اس رعایت سے فائدہ اٹھانا واجب ہے۔ ٹھیک، اور وہ پوری نماز نہ پڑھے، باقی نوافل پڑھنا چاہے تو پڑھے، سنتیں نہیں پڑھے گا تو اس سے مواخذہ نہیں ہوگا، سنتیں پڑھنا چاہے تو پوری پڑھے،
لیکن فرض نماز جو ہے وہ ظہر، عصر اور عشاء یہ قصر پڑھے، کیونکہ مغرب کی 3 رکعت پوری پڑھنی ہوں گی، تو اس لیے اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر کوئی شخص زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے پوری نماز پڑھ رہا ہے، یعنی وہ فرض 4 کر رہا ہے، 2 نہیں کرتا، ہماری فقہ حنفی میں یہ کراہت ہے اس میں، اچھا کیونکہ اس نے اللہ کی رخصت سے فائدہ نہ اٹھایا، پڑھ لے گا تو نماز تو ادا ہو جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے فقہاء کرام نے فرمایا کہ وہ اللہ کی رعایت سے فائدہ اٹھائے اور اللہ کو مزید راضی کرنا چاہتا ہے تو نوافل پڑھے، کوئی ممانعت ان کی نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن اگر وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو پھر تو وہ پوری پڑھے گا، اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو پوری پڑھے گا، پوری پڑھے گا، اور پھر اگر اس کو پوری پڑھنے کا شوق ہے تو کوشش کرے کہ کہیں جماعت کو پالے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں۔ السلام علیکم مولوی صاحب، میرا آپ سے ایک سوال ہے، سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں کیا فرق ہے؟ یہ لفظ مؤکدہ ہے، کاف کے اوپر زبر ہے، تشدید، مؤکدہ کے معنی جس کی تاکید کی گئی ہو، ٹھیک، تو وہ سنتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالالتزام پڑھی اور ان کو چھوڑا نہیں ہے، ان کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے، لہذا وہ ان سنتوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے اور پڑھنا چاہیے۔ ہاں، ہمارے علماء نے کہا کہ کسی جگہ جیسے کوئی فتوی دینے والا عالم ہے اور کوئی دوسرا عالم لوگوں کی رہنمائی کے لیے موجود نہیں ہے اور وہ فرض پڑھ کے بیٹھ کے لوگوں کو فتوی دیتا ہے، مسائل بتاتا ہے، تو ضرورت کی بنا پر اس کے لیے رخصت ہے، لیکن جو سنت مؤکدہ کو ترک کرے گا، اس کی عادت بنائے گا تو گناہ گار ہوگا۔ سنت غیر مؤکدہ جو ہیں ان کو پڑھنا یقیناً باعث اجر ہے، باعث فضیلت ہے، لیکن ترک پر گناہ نہیں ہوگا، موقع ملے تو پڑھنا چاہیے۔ پڑھنا چاہیے، اگر غیر مؤکدہ ہیں تب بھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ آج کل لوگ قرآن کی قسم کھاتے ہیں، کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ جی مفتی صاحب۔ قسم اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی کھائی جا سکتی ہے، غیر اللہ کی قسم نہیں کھانی چاہیے، اور وہ قسم شرعاً معتبر نہیں ہوتی۔ جہاں تک قرآن کی قسم کا تعلق ہے تو یہ چونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو اس سے یہ مان لیتے ہیں کہ کلام اللہ کی قسم، چونکہ ہمارے ہاں عرف بن گیا ہے کہ کوئی شخص کسی حق بات کو، دعوے کو ماننے سے انکار کرے تو کہتے ہیں کہ تم قرآن کی قسم کھاؤ تاکہ وہ اللہ سے ڈرے کہ اس قرآن کا وبال مجھ پر پڑے گا، تو اس لیے قسم منعقد ہو جائے گی۔ لیکن صحیح ہے کہ واللہ باللہ تاللہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، یہ کلمات قسم کے لیے کافی ہیں۔ اب جہاں تک جھوٹی قسم کی بات ہے، ایک ہوتی ہے قسم آنے والے زمانے کے لیے کہ قسم کھا کر کہے کہ میں یہ کام کروں گا یا میں یہ کام نہیں کروں گا، یا میں فلاں دن آپ کے پاس آؤں گا، یا میں فلاں دن آپ کو اتنی رقم کی ادائیگی کروں گا، یا جو بھی وہ کہے، اگر وہ اپنی قسم کو پورا کر لیتا ہے تو وہ قسم میں سچا ہے، اور اگر وہ قسم پر پورا نہیں اترتا تو حانث ہو جاتا ہے کہ قسم ٹوٹ جاتی ہے، تو اس کے بارے میں قرآن میں فرمایا، اس کو یمین منعقدہ کہتے ہیں، تو فَكَفَّارَتُهُ، اس کا کفارہ یہ ہے کہ اطعام 10 مساکین، کہ 10 مساکین کو کھانا کھلانا،
او کسوتہم یا ان کو لباس دینا، اور یہ کہ 10 مساکین کو اپنے اوسط معیار کے مطابق 2 وقت کا کھانا کھلانا یا ان کو لباس دینا، اور اگر کوئی یہ نہ کر سکے تو 3 دن کے روزے رکھے مسلسل 3 دن کے روزے رکھنے، تسلسل لازمی نہیں ہے، لازمی نہیں ہے، ہاں 3 روزے رکھنے ہیں۔ 3 روزے رکھیں۔ اور فرمایا کہ ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، واحفظوا ایمانکم، تمہارے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو، یعنی قسم کو پورا کرو، نہ توڑو، بشرطے کہ وہ قسم شریعت کے مطابق ہو، اس سے شریعت کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ ہوتی ہو۔ لیکن اگر اس نے ایسی قسم کھائی کہ من حلف علی یمین فرا غیرہا خیرا منہا فلیکفر عن یمینہ ولیفعل الذی ہوا خیر، کہ جس نے کسی بات کی قسم کھائی اور پھر اسے پتہ چلا یا اس پر آشکار ہوا کہ اس قسم پر قائم رہنا یہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ اس قسم کے برعکس جو کام ہے اس میں خیر ہے، تو اسے چاہیے کہ قسم کو توڑ دے اور کفارہ ادا کرے۔ جیسے کوئی قسم کھائے کہ میں ماں باپ کی نافرمانی کروں گا، کوئی بات نہیں مانوں گا، یا یہ کہے کہ میں اپنے مسلمان بھائی سے یہ کہے کہ میں اب زندگی بھر کبھی بھی تم سے بات نہیں کروں گا، تو لا یحل لمؤمن ان یہجر اخاہ فوق 3 ایام، اللہ عز و جل کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے کسی دینی بھائی سے قطع تعلق کر دے، تعلق کو توڑ دے، تو وہ قسم کا کفارہ ادا کرے اور اس سے ملنے جلنے کا سلسلہ شروع کر دے۔ ماں باپ سے کی بات نہ ماننے کی قسم کھائی ہے تو ان کی فرما برداری کرے اور قسم کا کفارہ ادا کرے۔ ایک قسم ماضی کے بارے میں ہے کہ ماضی میں ایک کام کیا تھا اور جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائی، تو اس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا کہ ان من الکبائر الاشراک باللہ وقتل النفس بغیر حق وعقوق الوالدین والیمین الغموس، کہ کبیرہ گناہوں میں سے اللہ کے ساتھ غیر کو شریک ٹھہرانا، قتل ناحق کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور ماضی میں ہونے والے کسی واقعے کے بارے میں جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا۔ غمس کے معنی ہوتے ہیں دریا میں ڈوب جانا، مطلب ہے کہ وہ گناہوں کے دریا میں ڈوب جاتا ہے، اس کا کفارہ کوئی نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور اس کا کفارہ توبہ ہے، صرف اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا۔ کیوں کہ جب وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے یہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا، یا یہ کام کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اور جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھاتا ہے، تو وہ گویا اپنے جھوٹ پر اللہ کو گواہ بناتا ہے۔ تو اور کسی غیرت مند انسان سے کوئی یہ کہے کہ میں ایک جھوٹی قسم کھانے جا رہا ہوں اور تم میرے حق میں گواہی دینا، یا جھوٹی بات کہنے جا رہا ہوں تم میرے حق میں گواہی دینا، تو وہ کہے گا بھی میری عزت نفس، میری حمیت اور غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ میں جھوٹ پر گواہ بنوں، تو اللہ کی غیرت گوارہ کرے گی؟ لہذا یہ جھوٹی قسم سے ہر صورت میں اجتناب کرنا چاہیے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور بدقسمتی سے کسی نے کھا لی ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرے، اس کے علاوہ کوئی مالی کفارہ اس کا نہیں ہے۔ ٹھیک، مفتی صاحب بہت شکر گزار آپ کا، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں
اور ہمارے اور آپ کے پوچھے گئے سوالات کے شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرماتے ہیں۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے رازوں کو خود ہی چھپا سکتا ہے۔ انسان اپنے رازوں کو خود ہی چھپا سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بحر و بر